میں پوچھ سکتی ہوں مصطفیٰ یہ تم نے کس وجہ سے فیصلہ لیا ہے؟ پری غصے سے بولی۔ حیا شرمندہ سی سامنے بیٹھی کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھے آتش قید شروع ہو گئی۔ اس نے سب کو یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی خوشی سے یہاں آئی ہے، پر سب اس کے جذبات سے واقف تھے کہ وہ کئی قیمت پر مصطفیٰ سے دور نہیں ہوتی تھی، تو بھلا یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہے؟ حور خاموش تھی، البتہ نوشین کو اس کا یہ عمل قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت آئمہ بیگم کے روم میں تھے اور دونوں مصطفیٰ کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی کہ کہاں اس بچی کو ہم بڑوں میں چھوڑ دیا۔ کم آن آپی، آپ جانتی ہیں میں آپ کو ذرا پریشان نہیں دیکھ سکتا، اور میں نے حیا کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھ سکے، بس کچھ دنوں کے لیے۔ وہ سامنے راستے پر نظریں ٹکائے بولا، میں بچی نہیں ہوں مصطفیٰ کہ تم نے اس سے اپنی زندگی کے حسین دن چھین کر میری دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا۔ چچی میں خود آئی ہوں، ہیرو نے نہیں کہا مجھے، میں خود آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حیا سے اپنے ہیرو کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تو بیچ میں بولی، تم خاموش رہو ہیرو کی ہیروئن، ہم سب جانتے ہیں۔ پری کے جھڑکنے پر حیا خفیف سی ہو گئی۔ دوسری طرف اس کی منمناتی آواز سن کر مصطفیٰ کا کہکا چھت پھاڑ تھا، آپ ظلم کر رہی ہیں آپی، میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی نازک ہیروئن آپ کے پاس بھیجی ہے، ذرا آرام سے بات کریں، وہ سہم بھی سکتی ہے۔ مصطفیٰ کی دہائی پر سب ہنس دی اور حیا جھینپ گئی۔ حوریہ نے محبت بھری نظروں سے حیا کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ ڈری ہوئی تھی کہ کہیں اپنی کم عقلی سے وہ کچھ الٹا تو نہیں کر آئی، پر اب دونوں کے ساتھ اور محبت کو محسوس کر کے وہ ریلیکس ہو گئی تھی اور اب کھل کر مسکرا رہی تھی۔ پر اسے کیا پتا تھا قسمت کیا چاہتی ہے، کون سے رنگ چھیننے والی ہے جس سے وہ پیاری سی لڑکی انجان تھی۔ اتنی ہی بگڑتی تو بھیجا کیوں، اب تو میں دل کھول کر سٹار پلس والی ساس کا کردار نبھاؤں گی۔ پری حیا کو محبت نظروں سے دیکھتی اسے چھیڑنے لگی، اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو سر آنکھوں پر یہ یاد رکھنا جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے بھائی کی سانسیں بستی ہیں، تشدد بھی کرنا تو پھول مار کر۔ اس کی بات پر آئمہ بیگم کے ساتھ سب ہنستی اور حیا شرما کر وہاں سے بھاگ گئی اور کچن میں آ کر اس کی باتیں یاد کرتی مسکرانے لگی اور سب کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ دماغ مصطفیٰ کے ساتھ بتائے ایک ایک پل میں گم تھا اور لبوں پر حیا آلودہ مسکراہٹ۔ دوسری طرف نوشین بات کرتے کرتے ہیلو ہیلو کرنے لگی، پر شاید کال کٹ چکی تھی۔ دل عجیب سی گھبراہٹ تھی، لگتا ہے کچھ کام ہوگا اس سے۔ حور بولی تو پری گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کال پر بات کرتے مصطفیٰ جو سامنے دیکھ رہا تھا، اچانک دائیں طرف سے آتے ٹرک سے بری طرح دونوں کا ٹکراؤ ہوا اور اگلے پل فضا میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، ساتھ ہی لوگوں کی دل خراش چیخیں بلند ہوئیں، مما! اچانک تڑپتے حال کے ساتھ کچن میں حیا کی بلند چیخ بے ساختہ گونجی، جیسے دل سینے سے کسی نے بے دردی سے نوچ لیا ہو۔ آئمہ بیگم کے روم میں بیٹھی پری نوشین حور گھبرا کر باہر بھاگی۔ بائی کے نیچے جاتے ہی وہ واپس مڑ آیا تھا اور اب دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکان تھی اور آنکھوں میں اس کے دوپٹے سے ندارت، وجود پر ہوس۔ کم آن بلیک بیلٹ گرل، ہوش میں آؤ اور لگی سے الجھنے کا انجام دیکھو۔ اس کے بے ہوش وجود کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی، شہروز کی کڑک آواز فضا میں گونجی۔ ریشم بائی کی خفیہ کوٹھے پر اچانک پولیس کے ریڈ سے وہاں موجود بڑی بڑی ہستیاں ہل کر رہ گئی تھیں اور انہیں بھاگتے دیکھ کر شہروز دھاڑا، پکڑو سب کو، کوئی بھاگ نہ پائے۔ لیڈی پولیس اور آفیسرز کو حکم دے دا۔ وہ ایک لیڈی پولیس کو لے کر تخت کے پاس کامتی بے ڈنگے انداز میں پان چباتی ریشم بائی کے پاس آیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے بے دردی سے اس کے بالوں سے پکڑا اور جھٹکا دے کر پریہا کا پوچھا۔ بائی کی رنگت زرد پڑ گئی۔ بتاؤ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کے ساتھ وہ ہل کر رہ گئی۔ بتاتی ہوں۔ اس کے اوپر اشارہ کرنے پر شہروز اسے لے جانے کا حکم دیتا خود اوپر بھاگا۔ پریہا کو ریشم بائی کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ ہل کر رہ گیا تھا اور ریشم بائی کو جانتا تھا، اور یہاں وہ اور جاوید ایک دفعہ آ چکے تھے بیس بدل کر، اور قسمت تھی کہ اسے وہاں نگین کراچی سے غائب ہوئی لڑکی بھی مل گئی تھی، جنہیں اس نے اپنی حقیقت بتائی اور اسے یہاں کے تہہ خانے کی جگہ تلاشنے کی ذمہ داری دی، اور رات کو اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ بائی کے کمرے میں ہی وہاں سے تہہ خانے میں جانے کی جگہ تھی۔ بائی کے جانے کے بعد ہی نگین وہ جگہ تلاشتی اور شازیہ جسے دیکھ لیا تھا، صبح ہوتے ہی اسے بے دردی سے پیٹا گیا۔ شہروز بھاگتا ایک ایک روم دیکھتا گیا، وہ جتنا بےتاب تھا اسے دیکھنے کے لیے اتنا ہی غصہ۔ آخری روم میں پہنچ کر اس نے اللہ کا نام لے کر دھاڑ کے ساتھ روم کھولا۔ پریہا!
شہروز کی آواز پر پریہا پر جھکا لکی ہڑبڑا کر دور ہوا اور دروازے کی جانب دیکھنے لگا جہاں پولیس کی وردی میں شہروز کھڑا تھا۔ شہروز کی نظریں بیڈ پر گئی جہاں وہ بکھری حالت میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں لہو میں بدلنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے چھونے کی؟ اندر داخل ہو کر اس نے گھبرائے کھڑے لکی کے گلے سے پکڑا۔ اگلے لمحے پوری طاقت سے اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ لکی کی دل خراش چیخ کمرے میں گونجی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا کمینے انسان، تم نے میری عزت پر بری نظر ڈالی، میں ان آنکھوں کو نوچ لوں گا۔ وہ زمین پر پڑے خون میں لت پت لکی پر ٹھوکر مارتا دھاڑ رہا تھا۔ سر کیا کر رہے ہیں؟ وہ مر جائے گا، سر مسئلہ بن جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں مکے مارتے شہروز پر خون سوار دیکھ کر جاوید سر جھکائے اسے باز رکھنے لگا۔ دور ہٹو تم نہیں جانتے اس نے کیا کیا ہے۔ وہ اسے مارتا گیا یہاں تک کہ بمشکل سانسیں لینے لگا۔ کس نے مارا ہے اسے بتاؤ، کس کی ہمت ہوئی بتاؤ مجھے ورنہ تمہاری لاش نکلے گی یہاں سے۔ وہ پریہا پر بیڈ شیٹ میں اوڑھ کر واپس اس کے پاس آیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا بائی نے مارا ہے اسے؟ میں نے تو ابھی اسے چھوا تھا۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے شہروز نے اپنے بوٹ پر کی پرقوت ٹھوکر اس کے دماغ پر ماری۔ تمہاری زبان کھینچ لوں اگر یہ جملہ بولا، اور ہاتھوں؟ زمین پر دھرے اس کے ہاتھ بوٹ سے کچل کر بولا کہ وہ سانسیں لیتے چھوڑتے چیخ پڑا۔ لے جاؤ اسے، قربانی کا بکرا بناؤ۔ مس عنایہ سے بولو اس عورت یعنی ریشم بائی کی خاص دعوت کرے الگ سے اور بار بار۔ جاوید کو حکم دیتے وہ پریہا کو دونوں بازو میں اٹھا کر باہر لایا اور جیپ میں ڈال کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ سارا کوٹھا خالی ہو چکا تھا۔ اندر تہہ خانے سے بھی قابل رحم حالت میں لڑکیاں ملی تھیں جو کافی تو آج کل کے جھوٹی محبت کے جال میں پھنس کر یہاں تک آئی تھیں بغیر اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیے۔ ایسی بے وقوف لڑکیاں یہ نہیں سمجھتی جو شخص ان کے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا، انہیں ناجائز طریقے سے بلاتا ہے ملنے کے لیے، وہ کیا انہیں عزت دے گا؟ سب سے پہلی غلطی تو ان کی یہی ہے کہ وہ نامحرم شخص سے عشق محبت جیسے دعوے کرتی ہیں۔ اب انجام تو یہی ہونا تھا جیسا ان لڑکیوں کا تھا، پر ان میں کافی کڈنیپ کیس بھی تھے کیونکہ حیوانوں کا پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ آج کے تیز رفتار دور میں کون سے اور کس بیس میں چل رہے ہیں یہ جاننا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ہمیشہ چوٹ قریب سے لگتی ہے، جب تک ہم سنبھلتے ہیں تب تک کافی دیر ہو جاتی ہے۔ شہروز نے افسوس میں سر ہلا کر ایک نظر جاوید کو دیکھا جو لکی کو گاڑی میں ڈالے اسے سلوٹ کر کے جا رہا تھا۔ شہروز نے بھی پریہا کا دھڑکا سر اپنے کندھوں پر رکھا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ اب آگے دیکھو مجھ میں اور کتنا چھپو گی۔ سالار نے اسے گھما کر سیدھا بیٹھایا۔ اب اس کی پشت سالار کے سینے سے لگی تھی اور وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ سالار میں پھسل گئی گھوڑے سے تو اس کی ڈری سہمی آواز آئی۔ تو میں کس لیے تمہارے ساتھ ہوں؟ اس کے گرد ہثار ڈال کر محبت سے پوچھا۔ معصومہ مسکرا دی۔ یہ ہم کہاں ہیں سالار؟ دور دور تک پھیلی زمین پر بچھی سبزی چادر اوڑے، ارد گرد پہاڑ، سامنے نیلا چمکتا پانی اور کنارے پر بھیگتی ریت۔ کتنا سہانا منظر تھا کہ وہ کئی لمحے اپنے سوال کو بھلائے آس پاس کے حسین قدرتی منظر میں کھو سی گئی تھی۔ فضا میں ایسی خوشبو تھی کہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے اپنے اندر اتارنے لگی۔ وہ اس قدر اس نظارے میں مبہوت تھی کہ اس کی اپنی گردن گرم سانسیں محسوس ہی نہیں ہو سکی۔ متوجہ تو تب ہوئی جب وہاں دہکتا لمس محسوس کیا۔ ہم یہاں اتنی دور کیوں آئے ہیں سالار؟ وہ گھبرائی سی بولی۔ کیونکہ اگر میں یہاں نہ آتا تو یا خود کو ختم کر دیتا یا وہ وجہ جو تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لفظوں میں شدت پسندی کی ایسی تپش تھی کہ معصومہ ساکت رہ گئی۔ وہ اتر آیا گھاس پر اور اسے بھی بازوؤں میں بھر لیا۔ میں جب خود کو تنہا بے بس محسوس کرتا ہوں یہیں آ جاتا ہوں اور کئی گھنٹے گیلی ریت پر ننگے پاؤں چل کر اپنے اندر دہکتی آگ کو ٹھنڈ پہنچاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے برابر اتار کر بولا۔ معصومہ لب کچل کر اس کے ضبط کیے چہرے اور پیوس ہونٹوں کو دیکھنے لگی جنہیں کبھی کبھی مسکرانا نصیب ہوتا تھا۔ وہ شوز اتار کر آگے بڑھا۔ معصومہ بھی اس کی پیروی کرتی گھوڑے کو دیکھتی جو گھاس کھاتا دور نکل گیا تھا اس کے پیچھے آئی۔ آپ کب سے یہاں آتے رہتے ہیں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر اپنے پاؤں رکھتی اس کے چوڑے مضبوط ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتی بولی۔ جب سے مری میں تم میرے سینے سے ٹکرا کر اس میں دراڑیں ڈالی تھیں، ایک آگ جگاتی تھی اندر تم نے، تب میں وہاں سے آ کر ایسے ہی نکل پڑا تھا تمہارے خیالوں میں اور چلتے چلتے یہاں آ پہنچا، اور جب اس گیلی ریت پر قدم رکھے تب لگا کسی نے دل پر ٹھنڈے پھوارے برسا دیے ہوں۔
تب دل میں تم نہ جاگی کہ کب میں تمہارے ساتھ تمنا جاگی کہ کب میں تمہارے ساتھ یہاں قدم قدم ساتھ چلوں گا۔ وہ اپنے احساسات سے اسے آگاہ کرنے لگا، پر معصومہ الجھ گئی۔ پر سالار میں کب آپ سے ملی مری میں؟ وہ رک گئی۔ مجبوراً سالار کو بھی رکنا پڑا، پر اس کا دل کہہ رہا تھا اس کے سنگ نکل جائے وہاں جہاں کوئی نہ ہو اس معصومہ کے سوا، اور اس کے دل سے سب کچھ نکال کر صرف اپنی محبت ڈال دے۔ پر کاش یہ اتنا آسان ہوتا اور وہ ایسے کر سکتا۔ تم کسی چیز سے ڈری ہوئی تھی تبھی مجھے دیکھ نہ سکی، پر جس طرح میری باہوں میں آئی تھی دل کر رہا تھا وہیں سے تمہیں لے کر غائب ہو جاتا، اور جب تم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور میری آنکھوں میں دیکھا تب میں چاہا ان سب نین کٹوروں میں ڈوب جاؤں، پر ابھی میں تمہیں جی بھر کر دیکھ بھی نہیں پایا تھا کہ تمہارے پاپا نے مجھ سے چھین لیا، پہلے بھی اور آج پھر۔ پہلے میں مجبور تھا کہ تم اس کی بیٹی تھی، میرا کوئی اختیار نہیں تھا، اور آج بھی مجبور ہوں کیونکہ تم اس کی بیٹی ہو۔ آپ کیسی باتیں کیوں کرتے ہیں سالار؟ معصومہ بے بس سی ہو گئی، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ معصومہ، وہ ایک دم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شرمندہ ہو گیا۔ معصومہ اسے دیکھتی ساتھ بیٹھ گئی۔ سالار آپ بہت اچھے ہیں، بہت، میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں اور بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ دیکھنا پاپا ہمیں ضرور سمجھیں گے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اور اگر تمہارے پاپا نے الٹا سلٹا کیا تو پھر اس بار وہ تمہاری پرچھائی دیکھنے کو بھی ترسیں گے، یاد رکھنا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر سرد آواز میں بولا۔ معصومہ صرف ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ آخر کیوں وہ اسے اتنا پیار کرتا ہے؟ حالانکہ اس سے خوبصورت تو اس کی بہن تھی، حیا تھی، پھر وہ کیوں اس کے لیے پاگل ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے کھوئے ہوئے تھے۔ آس پاس لہلاتے درخت، خوبصورت پہاڑ ان کی محبت میں جھوم رہے تھے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی لہریں ان کے پاؤں سے ٹکراتی تو جسم میں یکلخت لہر دوڑ جاتی۔ سالار اس کے کپ کپاتے سردی سے سرخ لبوں کو دیکھے، کچھ اظہار سننے کو ترستی آنکھوں کو دیکھتے اس کے چہرے پر جھکایا۔ اس بار نہ معصومہ خوفزدہ ہوئی نہ ہی پیچھے کو قدم اٹھائے، اور وہ بہت چاہت سے اس کے لبوں پر محبت کی چھاپ چھوڑ کر دور ہوا اور اس کے سرخ تپتے چہرے، لرزتی پلکیں، بھیگے لبوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں کا نظارہ آس پاس سے انتہائی دل فریب تھا کہ وہ کئی لمحے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ معصومہ اپنی بکھری سانسیں سنبھالتی ایک دم وہاں سے اٹھی اور شرم سے چور بے ترتیب دھڑکنوں سے گھبرائی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر درخت کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ پلیز ہمیں سب کی رضا سے ایک کر دیں۔ چپکے سے ایک دعا لبوں سے نکلی اور وہ وہیں گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بمشکل قدموں پر کھڑی ہو کر پلٹ آئی تو وہیں رک گئی کیونکہ سامنے وہ ویسی ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اف، میں تو بھول گئی کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں، اور یہ سلور پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے کے لمحوں کو بھلانے کی خاطر خود سے ہی بڑبڑاتی اس کے پاس آ گئی۔ سالار اس کی بڑبڑاہٹ اور نظریں چرانے پر مسکرا دیا اور ہاتھ تھام کر ایک طرف درختوں کے اندر چلنے لگا۔ معصومہ اندھیرے سے خوفزدہ ہوتی اس سے لپٹ گئی۔ ریلیکس، یہاں بھوت نہیں، اس کی کیفیت کو سمجھتے دلاسا دیا۔ معصومہ محض سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ اسے یقین تھا جیسے وہ اپنے باپ کے پاس خود کو محفوظ سمجھتی تھی ویسے ہی اسے پتا تھا سالار کے ہوتے ہوئے سے گرم ہوا بھی چھو نہیں سکتی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ رکا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر آگے کیا۔ معصومہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر سالار سے آئی برو سے سامنے اشارہ کیا۔ واؤ سالار، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ ایک بلند پہاڑ پر تھے اور نیچے تیز رفتار دوڑتی انسانی زندگی، اجالوں میں نہائے گھر۔ اتنا حسین نظارہ تھا کہ وہ بے خودی میں دیکھتی نیچے بیٹھ گئی۔ آپ نے کیسے ڈھونڈی ایسے نظارے؟ ساتھ بیٹھے سالار نے کندھے پر سر رکھ کر وہ استفسار کیا۔ جیسے تمہیں پایا ویسے ہی، وہ بولا تو لفظوں میں جادو سا تھا کہ معصومہ وہاں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے سالار نے بھی اسے دیکھا، دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔ اپنی کوٹ کی جیب میں دیکھو، سالار کے کہنے پر اس نے الجھ کر اسے دیکھا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں سے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی ڈبی اور چاکلیٹ نکلی۔ ہائے، صحیح ٹائم انٹری دی ہے چاکلیٹس نے۔ وہ ڈبی سالار کو تھماتی چاکلیٹ جلدی جلدی کھول کر کھانے لگی۔ سالار مصنوعی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے مما اور مجھے کتنے پسند ہے چاکلیٹس، اور جب ہم اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہتے تھے نا تو مما پاپا سے چھپ کر چاکلیٹ کھاتی تھی اور میں چھپ کر مما کے لے کر کھاتی، زیادہ نہیں، صرف ایک دو۔ وہ خود کے ہی راز فاش کرتی، کھلکھلا کر ہنسی۔
مطلب تم چور بھی رہ چکی ہو؟ انٹرسٹنگ، وہ اس کی بات کا انجوائے کرتے بولا۔ نہیں جی، میں چور نہیں تھی، میں تو اپنی مما کی کھاتی تھی نا۔ معصومہ کو اس کا چور کہنا برا لگا، تبھی ناک چڑھا کر وضاحت دی۔ اوہ، پر میں نے تو پڑھا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کی چیز اٹھانے کو چوری کہتے ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کر۔ اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھتے چھیڑنے لگا۔ آپ کو اسکول میں کسی نے یہ نہیں پڑھایا کہ خوبصورت لڑکی کی برائی کو ادا کہتے ہیں؟ اس کی بات پر سالار کا فلک شگاف کہہ پڑا۔ سچ یار، مجھے تو کسی نے نہیں پڑھایا ایسا کچھ، اگر پڑھا ہوتا تو یہ گستاخی کیسے کرتا خوبصورت لڑکی؟ وہ شوخی ہوا۔ معصومہ کا چہرہ پل میں سرخ پڑ گیا۔ سالار، آپ تو بات کی کھال اکھیڑ دیتے ہیں، میں تو اپنے نالج میں اضافہ کر رہی ہوں۔ وہ چاکلیٹ منہ میں ڈالتی برا مان گئی۔ واقعی یار، کیا نالج فراہم کی ہے، تھینکس مائی ڈارلنگ، اور اگر موقع ملا تو اس خوبصورت لڑکی کی ہر ادا کو سراہوں گا۔ وہ اس کے لبوں سے چاکلیٹ صاف کرتا ہنسا۔ معصومہ نے تپ کر اس کے کندھے پر مکہ مارا تو وہ اور کھل کر ہنسا۔ اچھا، اب اس چاکلیٹ کو چھوڑو اور اپنا ہاتھ آگے کرو۔ وہ منہ کو لے جاتی چاکلیٹ لے کر بولا تو معصومہ ارے ارے کرتی رہ گئی اور منہ پھیلا کر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ اف، لگتا ہے بچی چاکلیٹ لینے پر ناراض ہو گئی، وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ معصومہ کو بچی پر آگ لگ گئی۔ ایک تو آپ مجھے بیبی شیبی بچی نہ کہا کریں، میں بڑی ہوں، اور دوسرا ہاں ناراض ہوں، بس بات نہ کریں۔ ناراضگی ہنوز لہجے میں قائم تھی۔ ایسے کیسے بات نہیں کرو گی لٹل گرل؟ ایک دم اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے پل اسے بازوں میں بھر کر زمین پر لیٹ گیا۔ اب معصومہ مکمل طور پر بے بس اس کے حصار میں تھی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لاڈ سے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ پر صرف تمہارا ہوں۔ اسے اپنے برابر بازو پر ڈال کر اوپر آسمان کی جانب اشارہ کیا، جہاں کئی چمکتے دمکتے ستارے اور ان کے حصار میں چاند اپنے سحر سے دونوں کو جکڑنے لگا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا؟ معصومہ بولی تو سالار نے چاند کی سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑتے دیکھ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ہاں، بہت خوبصورت۔ لیٹے ہی اس کی ہاتھ کی تیسری انگلی میں سفید چمکتی ڈائمنڈ کی رنگ ڈال کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ معصومہ صرف دیکھتی رہ گئی۔ کتنی دیر دونوں خاموش رہے، صرف دونوں کی سانسوں کی تپش ہی ایک دوسرے سے الجھتی رہی۔ سالار، معصومہ نے اسے پکارا تو وہ نظریں آسمان سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ میرے روم میں کیوں آتے تھے رات کو؟ الجھن سی تھی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اس کے برعکس وہ ریلیکس تھا۔ یہ تو غلط بات تھی نا سالار، آپ کو پتہ ہے میں کتنی پاگل ہو گئی تھی؟ پاپا تو مجھے سائیکو سمجھ کر سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے گئے، تب آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اب تم جانتی ہو تمہارے معاملے میں پہلے میں غلط اور صحیح کی پہچان میں نہیں تھا، اور یہ غلطی تمہارے باپ کی ہے کہ اس نے بغیر تحقیق کے تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، بغیر تمہارے احساسات کی پرواہ کیے۔ ہوا کے رخ پر چہرے پر بکھرے سنہری لٹوں کو سنوارتے وہ بولا تو معصومہ اسے دیکھنے لگی۔ اور آپ کالج بھی آئے تھے پروفیسر بن کر؟ وہ کہتی اس بار ہنس رہی تھی۔ میں اور بھی تمہارے قریب تھا ڈارلنگ، اگر تم اپنے خوف سے نکل کر مجھے محسوس کرتی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ چہرہ موڑ کر کہتی آسمان کو تکنے لگی۔ پرانی اطلاع ہے، وہ مسکرا کر کہتا اسے آگ لگا گیا۔ معصومہ نے غصے سے اسے گھورا، پر اسے ہنستا دیکھ کر خود بھی مسکرا دی۔ چلیں؟ کچھ دیر بعد اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کہاں؟ معصومہ کی نیند میں ڈوبی خمار زدہ آواز آئی۔ کہیں دور۔ ایک بار پھر سرگوشی میں کہا کہ وہ ہڑبڑا گئی۔ تو دور نہیں سالار؟ اس کے رخسار پر اپنے ٹھنڈے نرم ہاتھ رکھ کر کہا کہ سالار آنکھیں موند گیا۔ بہت آزماتی ہو، قدرے پرسکون ہو کر بولا۔ آپ سے سیکھا ہے، وہ بھی شرارت میں بولی تو اس پر سالار مسکرا دیا۔ باقی کے 18 گھنٹے تم پر اتار رہے، وہ بولتا اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا دی۔ معصومہ اس کی بند آنکھوں پر گھنی سیاہ پلکوں کو دیکھنے لگی۔ خوبصورت بند آنکھوں کو دیکھ کر دل میں خواہش جاگی کہ ہاتھ بڑھا کر چھو لے، پر خود پر ضبط کر گئی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ وہ اٹھ بیٹھا تو معصومہ کو بھی اٹھنا پڑا۔ دور فلک پر سورج کو بیدار ہوتے دیکھ کر چاند شرما کر بادلوں میں چھپنے لگا تھا۔ سالار ان دونوں کی آنکھ مچولی دیکھ کر معصومہ سے مخاطب ہوا۔ معصومہ اس کے سوال پر سٹپٹا گئی۔ کیا مطلب؟ سالار ہنس دیا۔ یقیناً میں نے اردو میں سوال کیا ہے تو مطلب بھی سمجھ گئی ہو۔ اس کے کوٹ کی پشت کو صاف کرتے میٹھا سا طنز کیا۔ معصومہ خفیف سی ہو گئی۔ لگتا ہے کبھی جب اچانک آپ غصے ہو جاتے ہیں بغیر بتائے، وہ کنفیوز سی انگلیاں پٹخاتے بولی۔ ٹھیک ہے، ایک بار جب واپس آؤ گی تب میں تمہیں بتا کر غصہ کروں گا۔
اور تمہیں پوری اجازت دوں گا کہ تم اپنی ہر خواہش بغیر جھجکتے پوری کرو۔ معصومہ اس ساری بات کا مطلب سمجھ کر سرخ پڑ گئی۔ میری کوئی خواہش نہیں، وہ خوب سے ناک چڑھا کر بولی۔ اس کی ادا پر وہ مسکرانے لگا۔ غالباً ابھی ایک سبز پھیری بڑی چاہت سے میری بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ہم نے خواہش اور ضبط کے بندھن دونوں محسوس کیے اپنی آنکھوں سے۔ وہ مزے سے اسے بتا رہا تھا جیسے کسی دوسرے بابت بول رہا ہو، اور معصومہ وہ بیچاری شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ آپ بہت ہی برے ہیں سالار، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، سالار نے محظوظ ہو کر کہکا لگایا۔ شکریہ ڈارلنگ اس تعریف کا۔ اس کی ناک دبا کر بولا تو وہ غصہ ہوگی اور ہاں کرتی اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی کپڑے درست کرتا اٹھا، پر شاید وہ واقعی غصہ تھی۔ آپ سے مطلب؟ وہ مڑے بغیر بولی۔ خیر مطلب تو سب تم سے ہیں، پر اس وقت جس طرف تم جا رہی ہو شاید نہیں، یقیناً وہاں چڑیلوں کے آشیانے ضرور ہیں۔ ویسے چلی جاؤ، ان کی بھی کم از کم عید ہونی چاہیے، وہ بے نیازی سے کہتا اس کی رنگت سفید ہوتی چھوڑ کر خود بائیں جانب جانے لگا۔ اسے جاتے دیکھ کر معصومہ کو ایسا لگا ابھی کہیں سے کسی درخت کی اور سے کوئی چڑیل نکل آئے گی اور سالار کو معلوم بھی نہ ہوگا، وہ اسے غائب کر دے گی۔ یہ سوچ آتے ہی بے بسی سے اس کی دور ہوتی پشت کو دیکھتی گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر وہیں بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے لگا سارا جنگل خاموش ہے اور اس کے رونے کے سوا کوئی آواز نہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک امید کے تحت سر اٹھایا تو لرز گئی۔ سالار، سالار! وہ سامنے درختوں کے بیچ سبز راستے کو ویران دیکھتی سسک اٹھی۔ آپ بہت برے ہیں سالار، بہت برے۔ پتہ نہیں مجھے کیسے پیار ہو گیا آپ سے، وہ دونوں ہاتھوں کی پشت سے چہرہ صاف کرتی کرب سے بولی۔ جیسے مجھے تم سے، ٹھیک ویسے ہی تمہیں مجھ سے۔ اچانک پیچھے سے سرگوشی پر معصومہ چیخ پڑی۔ چڑیل چڑیل بھوت! وہ پہلے چڑیل چڑیل چیختی، پھر سالار کو دیکھ کر دھاڑی۔ آپ! وہ چیختی اس پر چپٹنے کے لیے لپکی کہ سالار نے محظوظ ہوتے زوردار کہکا لگایا۔ ہاں میں باربی ڈول، مزے سے کہتے اسے باہوں میں اٹھا دیا۔ معصومہ تو جیسے خونخوار شیرنی بن گئی۔ آئی ہیٹ یو سالار، ہیٹ یو! روتے ہلکا سا مکہ اس کے کندھوں پر مارتے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بٹ آئی لو یو بیبی! اسے سینے میں چھپا کر آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ اتنا آہستہ بولا کہ روتی ہوئی معصومہ نے صرف اس کی بڑبڑاہٹ سنی۔ سورج بیدار ہو گیا تھا اور چاروں طرف اپنی روشنی پھیلا لی تھی کہ وہ دونوں خاموش اپنے اپنے راستے کو سوچتے رواں تھے۔ معصومہ کے پتہ نہیں کس احساس کے تحت آنسو خود رواں تھے اور وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ وہ صبح کے 5 بجے سالار کے محل کے بڑے سے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شہریار تو خاموش تھا، البتہ ملازم کے منہ سے سالار اور معصومہ کی غیر حاضری پر اظہر اندر ہی اندر زخمی ہو گیا اور چہرے سے ضبط کی وجہ سے سرخی نمایاں تھی۔ مجھے لگتا ہے انکل وہ آپ کے آنے کی اطلاع پر معصومہ کو لے کر پھر سے کہیں بھگوڑا بھاگ گیا ہے۔ اظہر صرف سالار کی ہاسپٹل میں اپنی ماں کے علاج کی وجہ سے خاموش تھا، اور جب اس کی ماں ہی نہیں رہی تھی تو وہ جی بھر کر اس کی مخالف کر رہا تھا۔ سالار محض ایک نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ وہ اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ رہا تھا، صرف یہ الجھن تھی کہ اگر اظہر کو سالار کی معصومہ کے بابت اطلاع تھی تو وہ خاموش کیوں تھا؟ کیا یہ بات تھی کہ اس کا باپ جتنا نمک حلال تھا وہ؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف معصومہ کو بہن جیسی محبت دینے کی وجہ سے پریشانی میں ہے، ورنہ سب جانتے ہیں سالار نے کیسے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا اور اسے اپنے پاس کام پر رکھ کر اس کی تعلیم کا خرچ اٹھایا، تو بھلا وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ شہریار کی سوچ تھی، پر اظہر اس نمک حلال اور حرام کے مطلب سے بہت دور تھا۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ سالار نے اس سے معصومہ کو الگ کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو آج ہی سالار کو آگ لگا دیتا، اس کا نام نشان ختم کر دیتا، پر یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ اسے ختم کرنا آسان ہوتا تو آج کئی لوگ اپنی یہ خواہش ممکن کر چکے ہوتے۔ آپ خاموش کیوں ہیں انکل، کوئی پرابلم؟ شہریار کو خاموش کسی سوچ میں دیکھ کر اظہر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ چونک کر متوجہ ہوا اور سر نفی میں ہلایا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی سالار نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ٹوپی سر سے اتاری۔ تم بہت ظلم کرتی ہو اپنی آنکھوں پر، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بولا۔ آپ کرتے ہیں ایسا بار بار؟ وہ ابھی تک ناراض تھی۔ سالار اس کی خفگی بھری آواز پر مسکرایا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اس کے رخسار سہلاتے محظوظ ہوتے کہا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ معصومہ کا آنسو لڑک کر گال پر پھسلا۔
سوری، میں نے مزاق کیا تھا ڈارلنگ، اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا جب انٹر کام بجا۔ دوسری طرف ملازم کے منہ سے شہریار اور اظہر کی آمد کا سن کر وہ لب بھیج گیا۔ معصومہ بغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے سالار نے بھی اسی سمت دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور کئی لمحے دیکھتے رہے جب تک ایک ایک نقش خود میں اتار نہ لیا ہو۔ اس کی نظروں کی بےتابی پر معصومہ تاب نہ لاتے سرخ ہوتا چہرہ جھکا گئی۔ تمہیں اب جانا ہوگا، تمہارے پاپا باہر بیٹھے ہیں۔ قریب آ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر بولا کہ معصومہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ پاپا باہر ہیں؟ وہ بڑبڑائی تو سالار نے اس کی آنکھوں میں چمک کو دیکھا، بےتاب سمندر کو محسوس کیا۔ اور تمہارا اظہر بھائی بھی آیا ہے؟ وہ پھر اس نام پر اس کے تاثرات دیکھنے لگا، پر اس نے تو جیسے اظہر کے نام کو اہمیت ہی نہ دی ہو۔ سالار مسکرا دیا۔ میں جاؤں؟ اس کی سخت ہوتی گرفت میں کسمسا کر بمشکل بولی۔ جانا ضروری ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جن سے معصومہ پتہ نہیں کیوں پہلے کی طرح وحشت سی ہوئی۔ وہ قدرے جھک آیا اس پر اور معصومہ اتنی بے بس تھی کہ چہرہ پھیر بھی نہ سکی۔ جاؤ پہلے چینج کر لو، تمہارے بالوں پر گرد ہے۔ اس کے چھوڑنے پر معصومہ نے لمبا سانس لیا۔ جاؤ۔ اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ اپنے لفظ پر زور دے کر بولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور وارڈروب سے ایک ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بال تولیے سے خشک کرتی باہر آئی اور جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ سالار بیٹھا اس کی جلد بازی کو دیکھتا رہا۔ اندر جیسے آگ سی بھڑک رہی تھی اس کی بےتابی دیکھ کر۔ کیوں وہ اتنا پیار کرتی ہے دوسرے سے؟ اس سے اتنا کیوں نہیں کرتی کہ اسے الگ ہونے کی صرف سوچ آئے تو وہ تڑپ اٹھے؟ میں جاؤں سالار؟ وہ چلتی اس کے سامنے آئی۔ وہ سوچ سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر میں کہوں نہ تو؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ سالار پل بھر میں حیران ہوا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کہیں گے، وہ نظریں جھکائی بولی کہ سالار نے مٹھی بھیج لی۔ جاؤ۔ وہ منہ موڑ گیا۔ معصومہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا جو دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے وہ پھینک دیے ہیں۔ وہ یقیناً سگریٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ معصومہ کی آواز پر اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی سینے سے لگائے چہرہ اس کے گیلے بالوں میں چھپا لیا۔ نہیں سالار، لفظ تھے یا سیسہ جو سالار کو اپنے کانوں میں انڈیلتا ہوا محسوس ہوا۔ کیوں؟ وہ اپنی دھاڑ کو ضبط کرتا سرد آواز میں بولا۔ ایک پل کو تو معصومہ سہم گئی، پر ایک گہرا سانس لے کر بولی کیونکہ اسے بولنا تھا۔ وہ اس لیے سالار کیونکہ جتنا پیار آپ مجھ سے کرتے ہیں پاپا اس سے کئی گنا زیادہ کرتے ہیں، اور میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اپنے داماد کو بھی اپنی پسند کا چاہیں گے۔ تبھی سالار میں ان کی خواہش کا احترام کروں گی اور چاہوں گی آپ میرے والدین سے اپنی خطا کی معافی مانگے اور مجھے انتظار کی سولی پر لٹکنے سے بچا لیجیے گا، کیونکہ میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں اور آپ تو مجھ سے انتہائی محبت کرتے ہیں جو میں نے محسوس کی ہے۔ تو سالار، مجھے یقین ہے دماغ کو چھوڑ کر جب دل کی سنیں گے تو ہی مجھے پاس پائیں گے۔ اللہ حافظ، وہ ایک کرب سے کہتی آخر میں اس سے الگ ہوئی اور بغیر اس کے چہرے کی طرف دیکھے گالوں سے آنسو صاف کرتی بھاگی۔ سالار پلیز سگریٹ مت پینا، مجھے وہ نہیں پسند۔ دروازے پر رک کر وہ بولی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں طے کرتی اپنے باپ کے پاس کے بیچ کے فاصلے کو ختم کرتی لاؤنج میں آئی۔ پاپا، ٹیبل کو گھورتے شہریار کے کانوں میں وہ میٹھی سی آواز پڑی جسے سننے کے لیے وہ دن رات تڑپا تھا۔ اس نے جیسے سر اٹھایا سامنے ہی وہ سبز آنکھوں سے تڑپتی اس کے آغوش میں آنے کو مچل رہی تھی، اور اس نے بھی دونوں طرف باپ بیٹی کے دل کو مزید تڑپانے سے بچاتے اپنی باہیں واہ کر دی جس سے وہ پاپا کرتے سما گئی۔ شہریار کے اندر تڑپتے باپ کی پیاس کو جیسے ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ آئی ایم سوری، اپنے پاپا کو معاف کر دو جو اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دریافت کرتے اپنی ندامت ظاہر کی جس پر معصومہ نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پلیز پاپا، غلطی تو میری تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے کہنے پر شہریار نے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ میری جان، تمہاری ماں اور دادی کی حالت مجھ سے بھی ابتر ہے، چلو انہیں سرپرائز دیں۔ اور ممتا کو سکون۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ جانے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگا۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ معصومہ نے مسکرا کر اظہر کو مخاطب کیا جو اس کے حلیے کو دیکھ کر الجھن کا شکار تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر اس حیوان نے تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دی؟ اس کے لفظوں میں زہر سا تھا جس پر معصومہ نے لب بھیج لیے اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ معصومہ نے اظہر کے سوال کو نظر انداز کر کے شہریار کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ کسی کو بھی پیچھے رہ جانے والے وجود سے غرض نہیں تھا، یا شاید وہ اس رویے کا مستحق تھا، پر دل بے ترتیب تھا، تڑپ میں مچل رہے تھے۔
آنکھ رواں تھی تو لب بھینچے۔ دہلیز پار کر کے معصومہ نے بے ساختہ نظریں پھیری، پر پورے محل میں سکوت تھا جو وہ چھوڑ کر جا رہی تھی اور جو ساتھ لے جا رہی تھی۔ سن ہوتی سماعتوں اور دھندلی ہوتی آنکھوں کے سامنے کھلکھلاتا چہرہ گھومنے لگا اور وہ بھڑکتے شعلوں کے بیچ خون میں لت پت بے بس سا پڑا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مصطفیٰ، بہت، ایک کھنکتی آواز آس پاس چیخوں میں گونجی۔ وہ بے بسی سے مسکرا دیا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں حیا۔ لفظوں کے ساتھ ہی ناک منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اسے دیکھو کہیں زندہ تو نہیں، عجیب بھاری آوازیں آئی۔ کہاں، مر گیا ہوگا، حالت دیکھو، ڈیڈ باڈی میں شامل کر دو اسے، دوسرا سخت چڑے پن سے بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے وہ سانسیں لے رہا ہے۔ وہی آواز مصطفیٰ کے مدھم پڑتی دھڑکنیں شور مچا رہی تھی کہ وہ جی رہا ہے، اسے جینا ہے اپنی حیا کے لیے۔ وہ سانسیں لے رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں کیونکہ اس نے اسے ہزاروں سالوں ساتھ جینے کا کہا ہے۔ وہ اسے دھوکے باز سمجھے گی، اسے مردہ مت سمجھو۔ وہ کیسے جا سکتے ہیں اسے بیچ سفر میں چھوڑ کر؟ کیا کر رہے ہو؟ ایک جھنجھلائی سی آواز آئی۔ تمہیں جانا ہے جاؤ، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، مجھے اسے دوسروں کے ساتھ ہاسپٹل بھیجنا ہوگا۔ لے جاؤ، شوق سے بیچ میں ہی مردوں میں شامل کر دینا۔ وہ آدمی مصطفیٰ کے زخمی خون میں نہائے وجود کو دیکھ کر صفاقی سے بولا، جو ایک ایک سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ ایک بے بس آنسو سر سے بہتے خون میں شامل ہو گیا اور اس آدمی کے اٹھانے پر سر لڑک گیا۔ بیدار ہوتے دماغ کے ساتھ وہ جب کسمسائی تو درد کی شدید لہر اس کے تن بدن میں دوڑ گئی اور منہ سے بے ساختہ آہ نکلی۔ شکر ہوش تو آیا، میں سمجھا فوت ہو گئی۔ اسے کسمساتے دیکھ کر کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور منہ بنا کر بڑبڑایا۔ اوف مما، اس کی کمر سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے آنسو دیکھ کر جھک آیا تو پریہا نے جانی پہچانی آواز پر بمشکل سوجی آنکھیں کھولی اور کچھ پل تو وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ شہروز، گمان کو یقین میں بدلتے ہی وہ بڑبڑائی اور آنسو میں تیزی آ گئی۔ اس کی حالت پر شہروز کے دل کو کچھ ہوا جس پر وہ لب بھینچ گیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر کر دیتا تو؟ یہ سوچ آتی اس کے دماغ میں آگ بھڑک اٹھی۔ چلو یہ بھی شکر دماغ ٹھکانے پر ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولا تو پریہا مسکرا دی۔ شہروز نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم سچ میں ہو شہروز؟ میں بچ گئی؟ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ اس کی آواز میں خوشی تھی، ایمان تھا۔ بکواس بند کرو اور یہ ناٹک بھی۔ جانتا ہوں کتنی خوشی ہوئی ہے تمہیں میرے پاس آ کر۔ کس کو بے وقوف بنا رہی ہو مجھے؟ اس نے دھاڑ سے اس کی بات کاٹی اور دونوں کندھوں سے جکڑ کر چلایا۔ پریہا اس کی سرخ آنکھوں پر سہم گئی۔ میں نہیں بھولا پریہا شہریار کے طلاق کے لیے اس کوٹھے تک کو پہنچ گئی۔ اتنی نفرت تھی کہ اس انجان عورت پر یقین کر لیا اور میں پیچھے چلا رہا تھا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں آیا۔ خوش ہو جاؤ، بہت اچھا بدلہ لیا ہے تم نے۔ جھٹکے سے اسے واپس بیڈ پر پھینک کر وہ باہر نکل آیا۔ پریہا درد پر لب کچلتی اس کی پشت کو دیکھ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری شہروز، میں غصے میں تھی۔ اسے واپس ہاتھ میں سوپ کا پیالہ دیکھ کر وہ مدھم سا بولی۔ شہروز صرف ایک کاٹتا نگاہ ڈال کر چپ ہو گیا۔ اٹھو، ضبط کرتے وہ بولا۔ کیسے؟ بہت درد ہے۔ اس کی سسکتی آواز پر شہروز نے نظریں اٹھائیں تو سیدھا اس کی سرخ گال پر انگلیوں کے نشان پر پڑی اور نئے سرے سے غصہ بھڑک اٹھا۔ سختی سے لب بھینچ کر وہ آگے آیا اور اس کے کندھے سے پکڑ کر آگے کو جھٹکا دیا کہ وہ کرا اٹھی اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شہروز کا دل کیا اتنے تھپڑ مارے کہ وہ بلبلا اٹھے، تڑپ جائے جیسے وہ اس کی غیر موجودگی میں تڑپا تھا۔ تکیہ درست کرتے بٹھایا اور سو پکڑا کر آگے آیا۔ سسو، وہ بھی مزید کہتی جب وہ چلایا۔ چپ، بالکل چپ، کچھ مت بولنا، بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو، ہر خواہش پوری کروں گا۔ پریہا اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتی خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ شہروز کے اس کے بخار کی تپش دیتی سانسیں اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہی تھی جو بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ پریہا خود کو کافی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایک تو وہ اس کا پیسی اتنا غصے میں تھا کہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، دوسرا بخار اور بیلٹ کے زخموں نے ایسا بے حال کر دیا تھا کہ اس کا جوڑ جوڑ درد سے چور تھا۔ یہ دوائی کھا لو، پھر زخموں پر مرہم لگانا ہے، وہ کافی گہرے ہیں کیونکہ پیٹا بھی پوری طاقت سے ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا، وہ تو مر جاتا، پر تم پتہ نہیں کیسے بچ گئی۔ وہ ایک طنز کر گیا کہ پریہا نے تڑپ کر اسے دیکھا جو ڈاکٹر کی دی گئی دوائی کو دیکھ رہا تھا۔ آنسو پیتی وہ دوائی کھانے لگی، بہت ضبط کے باوجود بھی آنسو پھسل پڑے۔
اسے یاد آیا انہیں ذرا سا بخار ہو جاتا تھا تو مما پاپا کیسے پریشان سے ہو جاتے تھے اور کیسے بے چین ہوتے، ایک پل کے لیے بھی نہ جاتے سامنے سے۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ دوائی کھلاتے شہروز نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا جیسے سالم نگل جائے گا آنکھوں سے۔ مجھے شوق نہیں تمہیں اپنے پاس بٹھانے کا، بھی چل کر دکھاؤں تو پھینک آؤں، وہ مرہم ہو کر بولا۔ لہجے میں کاٹ سی تھی، پریہا آنسو پی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شہروز کو اپنے پاس مرہم لے کر بیٹھتے دیکھ کر وہ بدحواس ہو کر بڑبڑائی، جو اس نے واضح سنی۔ اگر تم لگا سکتی ہو تو لو اور میری جان چھوڑو، وہ سپاٹ سا بولا۔ پریہا بے بس سی ہو گئی۔ وہاں سے کسی کو بلا لو بیبے، کوئی پلیز، وہ بھرائی آواز میں بولی کہ شہروز کو آگ سی لگ گئی۔ مطلب وہ اس کا شوہر اتنا غیر ہے کہ وہ دوسروں پر گوارا کرتی ہے، اس پر نہیں؟ وہ صرف اس پل منفی سوچ رہا تھا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے ان کے آنے پر کافی عزت دی تھی، انہیں ٹھیک طرح سے سلام نہیں کیا اور اب دکھ میں ان کی ہیلپ چاہتی ہو۔ واہ بھئی تمہارے انصاف۔ اس کی بات پر پریہا سے شرم سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ دفع ہو جو کمینے پیسی، آخر کتنا ضبط کرتی، بے بسی سے چلا اٹھی اور اس کی غراہٹ پر ہوتی بدن میں حرکت پر آ سی نکلی۔ شہروز خاموش سا اسے روتا دیکھنے لگا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پریہا اسے جاتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی وہ اس کی کمر پر مرہم بھی لگا دیتا۔ ایک تو کپڑوں میں ایسی پڑی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اسے شہروز کے سامنے انتہائی شرم آ رہی تھی کہ اس حال میں کہیں چھپ جائے اس کے سامنے سے، پر بے بس تھی، ذرا سی حرکت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس موٹی نے اتنا پیٹا تھا کہ خون رسنے لگا۔ پتہ نہیں شہروز نے کیا حال کیا ہوگا ان کا۔ کاش ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے، وہ موٹی بائی ہاتھ لگ جائے۔ یہ اس نے غلطی کی تھی کہ اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ کاش وہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیتی۔ انہی سوچوں میں تھی کہ اچانک دروازہ بند ہوا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شہروز، اس کی پکار کے ساتھ مدھم سی روشنی کمرے میں کسی چیز کو پہچاننے کے لائق ہوئی اور اس نے اسے دیکھا جو الماری سے اس کا ڈریس نکال رہا تھا۔ پریہا کی رنگت سفید ہو گئی۔ کیا کرنے والا تھا وہ؟ شہروز، اس کے ہاتھ میں ایک شرٹ دیکھ کر وہ الجھی جو یقیناً اسی کی تھی، کافی کھلی جو تھی۔ کوئی بکواس مت کرنا کیونکہ میرا دماغ پہلے سے ہی خراب ہے، اور رہی بات آس پاس کو بلوانے کی تو کیا بتاؤں انہیں تمہارے مردہ حال کا کہ میں نے یہ تشدد کیا ہے تم پر، یا حقیقت بتاؤں؟ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ پر آیا اور اس کے انکار کو اہمیت دیے بغیر اسے تکیے پر منہ کے بل لیٹایا۔ پریہا نانا کرتی پر وہ کانوں پر پردے ڈالے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ پریہا اس کی انگلیوں کا لمس اپنے کندھوں اور کمر پر محسوس کرتی بے بسی سے روتی چلی گئی۔ شہروز نے کافی ناگوار نظروں سے اس کے سر کو دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا اچھا خاصا سبق سکھا دے اسے، پر خلاف معمول چپ ہو گیا۔ یہ ٹسوے بہا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں نے غلط کیا ہے؟ اسے سیدھا کرتے وہ چلایا تو ایک دم اس نے اپنے آنسو کو روکا۔ رویہ تو ایسا ہے جیسے میں نے گناہ کر دیا ہے، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کے بازوؤں پر مرہم لگاتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ پتہ نہیں کس وجہ سے مسکراہٹ لبوں کو چھونے کے لیے مچلنے لگی، جسے وہ کمال ضبط سے چھپا گیا اور ترچھی نظروں سے اس کے آگ ببولا چہرے کو دیکھنے لگا۔ سلیو لیس شرٹ پہن کر وہ آنکھیں میچ گئی۔ کمینہ پیسی، 2 ٹکے کا ملازم نہ ہو تو؟ وہ اپنے منہ پر آتی تمام گالیوں کو ضبط میں لیے بآواز بلند بڑبڑا رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا باہر پڑی اینٹوں سے اس کا سر پھاڑ دے اور اس اپنی آنکھوں کے سامنے دفع کر دے، یا خود کہیں اس کی نظروں کی پہنچ سے چھپ جائے۔ 2-3 مرتبہ ایسے لگانا پڑے گا پھر جا کر ٹھیک ہوں گے، وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ چٹک پڑی۔ ہاں تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے؟ وہ نخوت سے بولتا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہاں اب تمہیں مجھ میں کیسی دلچسپی ہوگی؟ اب تو دل خوشی سے طلاق دینے کو مرے جا رہے ہو، کیونکہ کون مرد 2 دن کوٹھے پر گزارنے والی لڑکی کو رکھے گا؟ تمہارا قصور ہی نہیں شہروز، وہ سوچتی تراتر آنسو بہانے لگی۔ حیا کو نیچے بیٹھے سسکتے دیکھ کر حوریہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا، وہ جیسے تڑپ سی گئی۔ یہی حال باقیوں کا بھی تھا۔ کیا ہوا میری جان، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیوں اپنی ماں کو تڑپا رہی ہے؟ حوریہ ساتھ بیٹھی تو حیا اس کے گلے سے لگ کر اور تیز رونے لگی، جیسے درد اندر ہو رہا ہو وہی باہر بھی سب کو محسوس ہو رہا تھا۔ مما مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے مما، آپ اسے کال کریں، وہ مجھ سے بات کریں مما، ورنہ میں مر جاؤں گی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پلیز مامی آپ کچھ کریں، بڑی ماں پلیز۔ وہ پری کے ہاتھ تھامتی نوشین کا بازو پکڑتی کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔
کچھ نہیں ہوا مصطفیٰ کو میری جان، وہ ٹھیک ہے، میں بھی کال کرتی ہوں، تم خود بات کر لینا۔ پری نوشین اسے تسلیاں دے کر باہر لاؤنج میں لے آئی اور وہ مچل رہی تھی کہ اسے کال کریں اور جلدی کریں۔ کیا ہوا حیا کو، سب ٹھیک ہے؟ نوشین آئمہ بیگم کو سہارا دے کر لاؤنج میں لے آئی۔ نہیں آپ ہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، مصطفیٰ سے بات کرنے کی ضد کر رہی ہے اور ہمارا الگ دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں اچانک اس کا موبائل آف آ رہا ہے۔ پری پریشان سی بولی تو حیا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو بار بار موبائل کان سے لگا رہی تھی۔ مجھے لے چلیں وہاں، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ مما آپ کچھ کریں نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ پری کو مایوس دیکھ کر وہ چلا اٹھی۔ حیا سنبھالو خود کو، دیکھو میری گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، موبائل لو بیٹری کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا، تم فکر نہ کرو، ابھی کوئی آئے گا تو اس کے آفس میں کال کروائیں گے، پلیز چپ ہو جاؤ، دیکھو مما کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حوریہ اسے اپنے سینے سے لگائی آئمہ بیگم کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بولی تو وہ اسے سینے میں منہ چھپا گئی، پر دل تو کر رہا تھا ہر بند توڑ کر اڑ کر اس تک پہنچ جائے اور اسے دیکھے صحیح سلامت بار بار دیکھے۔ ابھی صبح تو وہ اس کے ساتھ تھی، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں تھا جو موبائل چارج نہ کرتا؟ یا اللہ میرے مالک، اسے اپنے امان میں رکھنا، اس پر تکلیف کی آنچ بھی نہ آنے دینا، میرے مولا رحم کرنا۔ وہ بآواز گڑ گڑا رہی تھی، اس کی حالت پر سب کی آنکھیں نم تھیں۔ پری نوشین کا تو حال دل دیکھنے لائق تھا، دونوں کی آنکھوں کا سکون تھا۔ اللہ نے اس سے بچپن میں ماں باپ کا سہارا لیا تھا تو اس سے بڑھ کر چاہنے والے دیے تھے۔ وہ اکیلا تھا ہی نہیں، نہ ہی خود کو تصور کرتا تھا۔ سب اپنے اپنے دکھ میں کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب ایک کھلکھلاتی آواز آئی جسے سب نے اپنا وہم سمجھا، پھر بھی سر گھما کر داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پری ساکت سی رہ گئی۔ معصومہ، اس کی بڑبڑاہٹ پر حیا نے بھی دیکھا۔ نانو معصومہ، اس نے پاس بیٹھی آئمہ بیگم کو ہلایا جس کی آنکھیں نم تھی اور چہرے پر سچی مسرت۔ مما، نانو، وہ چلاتی بھاگی آئی۔ شہریار اس کی بےتابی اچھی طرح سفر کے دوران محسوس کی تھی اور اب جیسے لگا اس سے اڑ گئی۔ مما کی جان کہاں کھو گئی تھی مجھ سے؟ اسے سینے میں بھیجے زاروں کی تار چومنے لگی اور دونوں رو دیں۔ باقی سب بھی حیران سی بیٹھی تھی اچانک اس کی آمد پر۔ ہزار سوال تھے زبان پر جو اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ کر وہیں دم توڑنے لگے تھے۔ معصومہ باری باری سب سے ملی اور سب نے اسے بہت پیار دیا، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ سچ میں جھوم اٹھی۔ اس نے تو پتہ نہیں کتنے وہم پال رکھے تھے جو اسے لرزا دیتے، پر یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ ہی کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ اور ریاپی کہاں ہے؟ کیا اسے میں یاد نہیں؟ وہ واپس اپنے آشیانے مطلب آئمہ بیگم کے ہزار میں چھپی دریافت کر رہی تھی۔ حیا نے اسے دیکھ کر شہریار اور اظہر کو دیکھا جو وہیں بیٹھے تھے۔ ماموں آپ مصطفیٰ کے آفس میں کال کریں نا، وہ ٹھیک ہے؟ پری جو شہریار کا سپاٹ چہرہ دیکھ رہی تھی حیا کی تڑپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا مصطفیٰ کو، سب ٹھیک ہے؟ شہریار نے اب غور سے سب کے چہروں کو دیکھا۔ پتہ نہیں بھائی، کال پر بات کر رہا تھا کہ اچانک کٹ گئی اور اب مسلسل فون بند آ رہے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ نوشین جھٹ سے ساری بات بتائی۔ آپ فکر نہ کریں، میں بھی دیکھتا ہوں، وہ انہیں تسلی دے کر اٹھا۔ وہ بھی کال کرنے ہی والا تھا کہ سفیان کی کال آ گئی۔ ہاں سفیان، بول، سب خیریت ہے؟ اس وقت یاد کیا؟ موبائل کان سے لگائے وہ بولا تو دوسری طرف سے ملی خبر پر کچھ لمحے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ تم سن رہے ہو شہریار، ہم دونوں اسلام آباد جا رہے ہیں، بھائی کی حالت بھی بگڑ رہی ہے، جلد سے آ جاؤ۔ اللہ خیر کرے گا، تم اس کا خیال رکھو، میں یہاں سنبھالتا ہوں۔ گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ کیا ہوا انکل، سب ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں؟ اظہر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ مصطفیٰ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وقت وہ ICU میں پڑا ہے، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ وہ ابھی اس سے بول رہا تھا جب پیچھے کھڑی حیا پر نظر پڑی جس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ حیا بیٹا، شہریار اس کی طرف لپکا۔ ماموں، مصطفیٰ کو کچھ نہیں ہونا۔ اگلے ہی پل وہ لہرا کر نیچے گرتی جب شہریار نے اسے سہارا دیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ شہریار کے بازو میں بے ہوش حیا کو دیکھ کر حوریہ چیخ پڑی۔ مصطفیٰ کو کیا ہوا ہے شہریار؟ پلیز بتائیں، میرا بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار وہ ٹھیک ہے نا؟ حیا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے حوریہ مشال بھی پری کے سوال کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس وقت ہاسپٹل میں ہے، سفیان اور حسن بھائی وہیں جا رہے ہیں، ہمیں بھی چلنا ہوگا۔ شہریار نے رستی روتی معصومہ کو دیکھ کر کہا جو آئمہ بیگم میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے اس بری خبر سے بچ جائے گی۔ پری کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور ایسی ہوگی جیسے سنا ہی نہ ہو، بالکل ساکت۔ نوشین کی بھی حالت غیر ہو گئی۔ شہریار اظہر سے تو سنبھالنا محال ہو گیا۔ اللہ خیر کرے گا میری بچی، ہم سب کی دعائیں ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔
آئمہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور شہریار سیٹ کنفرم کروانے گیا۔ مما آپ ہی کو ہوش نہیں آ رہا۔ بے ہوش حیا کو دیکھ کر معصومہ سسکی۔ اس کا جان سے پیارا ماموں اس وقت آئی سی یو میں تھا اور پیاری سی نٹ کھٹ آپی ہوش و حواس سے بیگانی۔ اس نے آتے وقت یہ تو تصور ہی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر میں وہاں اظہر کے ساتھ ڈاکٹر اندر چلایا جیسے شہریار نے بلایا تھا۔ سب اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں تھے۔ مصطفیٰ آپریشن تھیٹر میں تھا اور حیا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا کہ بمشکل سفیان اسے سنبھالے بیٹھا تھا۔ مشال، معصومہ اور آئمہ بیگم گھر پر ہی تھیں۔ شہریار نے خود معصومہ کو ساتھ لانے سے منع کیا تھا کہ کہیں دکھ میں کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا دے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا پر کوئی اس کی اولاد پر انگلی اٹھائے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پری اور نوشین پرے روم میں اپنے پیارے رحمان رحیم کے آگے گڑ گڑا کر اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھیں۔ گھر پر معصومہ جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ میرے پیارے اللہ جی میرے ماموں کو صحت یاب کر دے، اسے لمبی زندگی عطا کریں۔ وہ سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑانے لگی۔ اس کی حالت کے پیش نظر مشال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مصطفیٰ کسے ناپسند تھا؟ وہ تھا ہی اتنا پیارا، مخلص اور تمیز دار کہ جو بھی دیکھتا خود بخود اس کے حسین سلوک کا اسیر ہو جاتا۔ اس نے ہمیشہ محبتیں لٹائی تھی، کبھی پلٹ کر مانگی نہیں تھی۔ یہ تو اس کا حسین مزاج تھا کہ لوگ خود ہی اسے محبت اور عزت دینے لگتے۔ میری بچی بس کرو، دیکھو مما تمہارا یہ حال دیکھے گی تو اس کی اور طبیعت بگڑ جائے گی۔ اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے ماموں کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مشال سے مزید برداشت نہیں ہوا تو اس کے لرزتے وجود کو سینے سے لگائے محبت سے سمجھانے لگی۔ نہیں بڑی مما، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی منحوس ہوں۔ اگر میں نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا، میرے پیارے ماموں کو کچھ نہ ہوتا، میری نٹ کھٹ سی آپی یوں نہ تڑپ رہی ہوتی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی منحوس ہوں۔ جہاں بھی جاتی ہوں سب کو تکلیفیں ہی دیتی ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے سالار کا ضبط سے سرخ چہرہ، لہو آنکھیں یاد آنے لگی اسے اور شدت سے رونا آنے لگا۔ مشال تو اس چھوٹی سی لڑکی کی سوچ پر حیران رہ گئی جو خود کو منحوس کہہ رہی تھی۔ اگر پری یا شہریار جان جاتے اس کی سوچ کو تو یہ کیا اناب شناب سوچ رہی ہو؟ کون کہتا ہے تم جیسی معصوم لڑکی منحوس ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، کیا تم اس پاک ذات کی مرضی سے بڑی طاقت رکھتی ہو کہ تمہارے قدموں نے آتے ہی اس کی یہ حالت کر دی؟ نہیں میرا بچہ، ایسا کچھ نہیں، منحوس کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی رضا تھی اس میں، اس کی طرف ہم بندوں پر آزمائش ہوتی ہے۔ تم کیوں اتنی کمزور سوچ کی مالک ہو گئی ہو کہ اپنے رب کی آزمائش پر خود کو منحوس سوچنے لگی؟ جانتی ہو نا اگر بھائی یا بھابھی کو معلوم ہو گیا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ مت سوچو اتنا غلط، صرف اس رحمان رحیم سے اس کی زندگی کی دعا مانگو، وہ آزمائے گا اتنا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ اپنے پیارے بندوں کو نہیں دکھ دے گا۔ تم تو اتنی پیاری ہو کہ تمہارے بارے میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ مشال اس کا سر اپنے سینے سے لگائے محبت سے سمجھانے لگی، جس پر وہ شرمندہ سی اس بات میں سر ہلاتی اللہ سے معافی مانگنے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا کہ وہ اپنے بنائے پیارے بندوں کو کوئی یا خود اپنے آپ کو ایسے لقب سے جج کریں۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کیسے کوئی اس کی بنائی نازک دلوں کو ٹھیس پہنچائے اور اسے برا نہ لگے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے، کسی کی دل آزاری سے بچائے۔ ہم کیوں کسی دوسرے پر انگلی اٹھائیں، اس کے عیب پر اس کا مذاق بنائیں، یہ جانے بغیر کہ اس کا دل کتنا حساس ہے۔ اس دل میں ہمارا پیارا مالک رحمان رحیم خود بستا ہے تو کیسے ہم اس دل کو ٹھیس پہنچائیں؟ کیا ہم میں کوئی عیب نہیں جو ہم دوسروں میں ذرا سی خامی دیکھ کر اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور اسے مذاق کا روپ دیکھ کر خود کو محظوظ کر لیتے ہیں؟ پر یہ جانے بغیر کہ سامنے شخص جو ہمارے مذاق پر مسکرا رہا ہے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے، کیسے وہ ہمارے چھوٹے سے مذاق پر احساس کمتری کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور جب وہ کسی اپنے سے بہتر شخصیت کے سامنے جانے سے کتراتا ہے تو اسی شخص کو ہم دبو کا اعتماد جیسے لفظ سے نوازتے ہیں۔ میرے مالک ہمیں اس گناہوں سے بچا، آمین۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا تھا، رات گہری ہوتی جا رہی تھی، پر ڈاکٹر ابھی اندر اس کی قسمت آزماتے زندگی کی طرف لانے کی اپنی سی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ باقی سانس دینے یا لینے کی تو اس کی مرضی تھی جو 2 جہانوں کا مالک تھا۔ سب بھوک و پیاس بھلائے لبوں پر اپنے مالک کو ستاتے کوریڈور میں کھڑے اضطراب کی حالت میں بند دروازے کو پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی کوئی نکلے گا اور ان کے ترستے کانوں میں خوشخبری پہنچائے گا۔
میرا بیٹا سنبھالو خود کو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سفیان اس کی حالت پر تڑپتا اسے دل سے لگائے کہنے لگا، پاپا اس نے کہا تھا وہ میرے ساتھ 1000 سال گزارے گا۔ پاپا اس سے بولو وہ اپنا وعدہ پورا کرے، ٹھیک ہو جائے، پاپا اس سے کہو نا۔ حیا اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی روتی کہنے لگی کہ ہر کسی کی آنکھیں روا ہو گئیں۔ میرا بچہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنی پرنسس سے کیا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تم رو نہیں، جانتی ہو نا تمہارے آنسو سے تکلیف دیتے ہیں، تو کیوں اسے اور تکلیف دے رہی ہو؟ وہ ٹھیک ہوگا تو تمہاری سوجی آنکھیں دیکھ کر ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ حور اسے بہلانے لگی جو رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ شہریار اس ساری صورتحال کو دیکھتا لب بھینچے دراب کی کال پر سائڈ پر چلا گیا، اور اس کے پوچھنے پر مایوسی بھرا جواب ملا، کیونکہ ابھی انہیں بھی خیریت یا امید والا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر سب اس کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر پلیز مجھے بتائیں مصطفیٰ کیسا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا، اسے کچھ نہیں ہوا نا؟ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حیا ڈاکٹر کے سامنے سسکنے لگی۔ آئی ایم سوری لٹل گرل، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کریں۔ پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہے، خون زیادہ بہہ گیا ہے اور زخم بھی گہرے ہیں۔ ڈاکٹر جمال جس کی شہریار سے اچھی طرح جان پہچان تھی، وہ ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے۔ حیا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر سفیان اور شہریار سے مخاطب ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ حسن ہارے ہوئے جوارے کی طرح سر لڑکھائے بیٹھے تھے۔ بے شک وہ اس کا اپنا خون نہیں تھا، پر اس نے کبھی اسے اپنے جگر کے ٹکڑے سے الگ نہیں سمجھا تھا۔ بچپن سے اس کے لاڈ زد دونوں میاں بیوی پوری کرتے، اپنی آنکھوں کا تارا اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے تھے۔ جب جب اسے ہنستے اس کی گرے آنکھوں کو خوشی سے مسکراتے دیکھتے تو دونوں کا سیروں لہو بڑھتا ہوا محسوس کرتے۔ بچپن میں ملک واللہ میں آتے اپنی ناراض معصوم چہرے کے ساتھ دونوں کو عجیب سی کشش میں جکڑ گیا تھا۔ نوشین تو پری کی غیر موجودگی میں اس اپنے پاس سے ہٹنے نہ دیتی، اور وہ تھا ہی ایسا محبت لٹانے والا۔ دونوں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اور نہ ہی اولاد کی کمی ہونے دی، اور جس طرح وہ اس سے محبت کرتے اس سے بڑھ چڑھ کر وہ ان سے کرتا تھا۔ اپنے باپ کے بیمار ہونے پر اس کا خیال رکھنا، دونوں کے ساتھ اپنا مخصوص وقت گزارنا، اس کی دوائی کا وقت ہونے پر حسن کے بہانے بنانے پر بڑوں کی طرح مصنوعی روب چھاڑتے اسے دوائی کھلانا، میٹھے سے باز رکھنا، اور جب وہ چھپ کر کھاتے پکڑا جاتا تو اس کی کلاس لینا، اور حسن کا اتنا سیریس ماحول میں مسکرا کر دونوں ماں بیٹوں کو چڑھانا۔ وہ جیسے جیسے یاد کرتا گیا ویسے ویسے تڑپتا گیا۔ کیا تھا وہ نوجوان شخص؟ ایک نعمت، خوبصورت تحفہ مالک کی طرف سے کہ کبھی انہیں بے اولاد ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ ماموں آپ کہیں نہ اسے، آپ کی تو سب بات مانتے ہیں، آپ کے غصے سے تو سب ڈرتے ہیں، کہیں اسے وہ اٹھ جائے۔ حیا پاس کھڑے شہریار کا بازو کسی چھوٹی بچی کی طرح ضد کرتی التجا کرنے لگی۔ مجھ سے نہیں میری گڑیا، ہمارے مالک سے کہو، اس سے ہی ہم سب ڈرتے ہیں، اسے ستاؤ، وہ ضرور تمہاری سنے گا۔ شہریار اس کے ماتھے پر لب رکھ کر دکھ سے بولا کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ سمجھتی سر ہلاتی بولی، ہاں ماموں وہ میری ضرور سنے گا، اس سے تو مصطفیٰ بھی ڈرتا ہے بہت، وہ ضرور اٹھ جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھ گئی، مجھے کس سے مانگنا ہے۔ وہ آنسو رگڑتی بڑبڑاتی پریئر روم کی طرف بھاگی، جہاں پری اور نوشین پہلے ہی اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھیں۔ شہروز کے نیچے جیسے زمین لرز گئی۔ مصطفیٰ کی سیریس کنڈیشن کی خبر ملتے اسے بھی دراب نے کال کر کے بتایا تھا۔ وہ عجیب سی کشمکش میں تھا، یہاں پریحا کی ایسی حالت جسے لے کر وہاں 1000 سوال اٹھیں گے، اور دوسرا سفر کیسے کرے گی، اور وہاں مصطفیٰ جسے وہ اپنا بڑا بھائی کہتا نہیں، دل سے سمجھتا بھی تھا اور مان بھی دیتا تھا۔ کیا کرتا؟ شہریار نے بھی اسے پریحا کو لے کر آنے کا کہہ دیا تھا۔ اصل مصیبت تو اس کا سامنا کرنے کا تھا۔ وہ پریحا کو ایسے حال میں دیکھے تو کیا کہیں کہ وہ اتنے خطرے میں اسے لے کر ہی کیوں گیا وہاں۔ کچھ سوچ کر اس نے جیب سے موبائل نکال کر شہریار کا نمبر ڈائل کیا، جو دوسری کال پر اٹینڈ کر لی گئی۔ ہاں بولو شہروز، ابھی آنے کی ضرورت نہیں، صبح آ جانا خیر سے۔ شہریار کی بات پر وہ گڑبڑا گیا۔ چاچو، وہ منمنایا، کیا بات ہے شہروز، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے چاچو، صرف میں ابھی آ نہیں سکتا، 2-3 دنوں میں کراچی آ جاؤں گا۔ اس کی بات پر شہریار الجھا۔ کیوں؟ وہ چاچو ہم نے ابھی ایک کوٹھے پر ریٹ مارا ہے، ابھی اس کیس کو سولو کرنا ہے، اور پریحا کی طبیعت نہیں ٹھیک، ڈاکٹر نے سختی سے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ شہروز نے لب بھینچ کر بے بسی سے بہانہ بنایا۔ شہریار نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر نے صرف سفر سے ہی کیوں منع کیا، پر اس کی آواز میں بے بسی اور پریشان محسوس کر کے ٹھیک ہے آ جانا کہہ دیا، اور اب پریحا کی طبیعت بابت استفسار کرنے لگا، جس پر شہروز نے سرد سانس خارج کرتے انہیں بھرپور تسلی دی۔
شہریار سے بات کرنے کے بعد اسے رہ رہ کر پریحا پر تاؤ آ رہا تھا کہ اس جذباتی عورت نے کس لمحے خود کو اس حال میں پہنچایا تھا کہ ابھی اسے مصطفیٰ کا بتاتا تو ضرور وہ جذباتی عورت اس کی غیر موجودگی میں لنگڑاتے ضرور کوئی پھر سے ایسا قدم اٹھاتی. تبھی اسے لا علم رکھنا ہی مناسب سمجھا اور خود تو بے بس ہو ہی گیا تھا. کیا کرے سوچ کر جب سے چہرہ سرخ پڑ جاتا. اس عورت نے میری تو کوئی خدمت نہیں کی، اب مجھ سے پتہ نہیں کون سی وصولی کر رہی ہے. اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے غصے سے سوچا. اٹھو کھانا کھا لو، لٹ مار انداز میں کہا کہ پریحا لب بھینچ کر رہ گئی. نہیں کھانا، دفع ہو جاؤ. کیا ایسے رہے ہو جیسے مجھ پر احسان کر رہے ہو 2 ٹکے کے ملازم. پریشان سے شہروز کو جیسے آگ لگ گئی. ہے لڑکی کان کھول کر بات سنو. اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا. کیا ہے؟ وہ بھی کم نہیں تھی. ہے کچھ نہیں، صرف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اور میں تمہارا 2 ٹکے کا ملازم نہیں، شوہر ہوں تمہارا، اور ASP عزت سے مخاطب کیا کرو، سمجھی. اور اب اٹھو. کہنے کے ساتھ اسے اٹھا بھی لیا، پر پریحا تو اپنے ہی دکھ میں تھی. تبھی اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی. کیوں ری تنگ کر رہی ہو یار، میں پہلے ہی پریشان ہوں. نوالا اس کے منہ کو لے جاتے وہ بے بسی سے بولا کہ پریحا نے ری لفظ پر خاموشی سے کھا لیا. شہروز تم ایک برے PC ہو. وہ رونے لگی اس کے نرم لہجے پر. یہ بتاؤ تمہیں یہ PC اچھا کب لگا ہے؟ اس کا منہ صاف کرتے وہ کافی نرم پڑ گیا اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر. پریحا صرف ایک شکوہ کناہ نظر ڈال کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی. ری کیا ہوا یار؟ آئی ایم سوری. ایک بار پھر کان پکڑ کر معافی مانگتا ہوں. اب تو معاف کر دو اپنے PC کو. ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پر احساس ہوا کہ جو بھی ہوا بہرحال غلطی اس کی اپنی ہی تھی، جس پر وہ اب بار بار معافی مانگنے کی کوشش کرے گا اگر پریحا چاہے تو زندگی بھر بھی. پر وہ صرف اسے معاف کر دے. کافی دیر اس کی پشت کو دیکھتے جواب نہ پا کر وہ اٹھایا اور پریحا خاموشی سے تکیہ گیلا کرنے لگی. صرف یہی سوچتی کہ وہ اس سے معافی تو مانگ رہا ہے، کیا وہ اسے طلاق دے دے گا؟ شہروز برتن کچن میں پٹک کر خود بغیر کچھ کھائے اذان ہونے پر نماز پڑھنے نکل گیا. پھر آ کر اسے دوائی کھلا کر سو جانا تھا. کیا ایسے ہی زندگی گزرے گی؟ مسجد کی طرف جاتے سرخ اینٹوں کے راستے پر چلتے اس نے خود سے سوال کیا. ظاہر ہے جیسا کیا ہے ویسا ہی نتیجہ ملے گا. اپنے دکھ میں نے کتنا اسے ڈیگریڈ کیا، اتنا تو ریئیکشن اس کا بنتا ہے. ظاہر ہے ایک جذباتی عورت ہے، کوئی کم نہیں. اب پتہ نہیں کب اس کے آنسو ختم ہوں گے اور پھر لبوں پر وہی بے فکری شریر مسکراہٹ جو میری وجہ سے روٹ گئی تھی. السلام علیکم شہروزادہ. قاسم کی آواز پر وہ ہوش میں آیا. وعلیکم السلام. کیسے ہو قاسم؟ وہ مسکرا کر بولا اور ساتھ ہی دونوں مسجد میں داخل ہوئے. خون کا بندوبست ہو گیا تھا اور آپریشن بھی سکسیسفل رہا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر اسے ان 24 گھنٹوں میں ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کوما میں جانے کا خدشہ ہے. اور اگر وہ کوما میں چلے گئے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر انہیں کل ہوش آئے، پرسوں، یا 1 ماہ یا 1 سال، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوما میں ہی ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر کے لفظوں پر وہ کوریڈور میں ہی لہرا کر صدمے سے گری اور خالی ویران رزوں سے فرش کو تکنے لگی. یہ کیسی سزا ہے میرے مالک؟ وہ مجھے کہتا تھا میں حیا ہوں، میں خوش قسمت ہوں، تو پھر اس خوش قسمت کے لیے ایسی سزا کیوں؟ حیا اٹھو بیٹا، انشاءاللہ اسے ہوش آ جائے گا، تم دیکھنا وہ ضرور ہوش میں آئے گا. پری کی حالت اس سے الگ نہیں تھی پر دونوں کے احساسات الگ تھے. اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت کم وقت گزارا تھا پر حیا اس نے تو اپنے 20 سال اس کی انگلی پکڑ کر چلی تھی. سب سے پہلے نوالا اس کے ہاتھ سے کھایا، سب سے پہلے نام اس کا لکھنا سیکھا. ہوش سنبھالتے اسے اپنا ہیرو مانا، اس کی غلط بات پر ٹوکنے پر اپنا ویلن مانا. وہ حیا کی عادت تھا، ضرورت تھا، محبت تھا، تو وہ کیسے اسے اس حال میں دیکھ کر سہ سکتی تھی؟ نہیں مامی، اسے ہوش میں آنا ہوگا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ساتھ چلنے کا. وہ کیوں اس سے خاموش پڑا ہے؟ کیا اسے میں یاد نہیں آتی؟ اسے نہیں پتا کہ حیا کا وہ ہیرو ہے. ہیرو تو ایسے نہیں کرتے. وہ کیوں مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہیں مامی؟ وہ بڑبڑاتے اٹھی. کیا ڈاکٹر میں ان سے مل سکتی ہوں؟ پلیز منع مت کیجیے، ایک بار ملنے دے. مجھے پتہ ہے وہ میرے کہنے پر اٹھ جائے گا. میں اس کی پرنسس ہوں، وہ میری بات مان لے گا. وہ میری ہر بات مانتا ہے. پلیز ڈاکٹر انکل. وہ ہاتھ جوڑ کر حیاتیاتی انداز میں گڑ گڑا رہی تھی. ڈاکٹر جمال کی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئیں. صرف وہ نہیں، ہر کوئی اشک بہا رہا تھا. یہ ہے تو ہاسپٹل کے رولز کے اگینسٹ، پر وہ لب بھینچ گئے. جاؤ بچے، شاید وہ اٹھ جائے. تمہاری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، مجھے یقین ہے. وہ بولے تو حیا بھیگی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی اور پلٹ کر سب کو دیکھ کر جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، وہ ضرور اٹھیں گے.
نڈھال سے حسن کو دیکھ کر وہ بولی اور اندر آ گئی جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے ساکت دے کر حیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر ترا تر بہنے لگے تھے۔ مصطفیٰ اٹھو نا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر وہ تمام تڑپ التجا سے بولی، پر جواب ندارت۔ مصطفیٰ میں مر جاؤں گی اگر میری محبت کا ایسے امتحان لیا۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، اگر جانا ضروری ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلو ورنہ میں پاگل بن جاؤں گی۔ اٹھو مصطفیٰ، اٹھو نا۔ وہ اس کے بیڈ پر سر رکھ کر روتی ہوئی کہنے لگی، تم 2 دن سے ایسے منہ موڑ کر پڑے ہو، میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہاری ایسی حالت پر مجھ پر کیا گزرے گی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں کتنی شدت پسند ہوں۔ مصطفیٰ پلیز اٹھ جاؤ۔ دیکھو ڈاکٹر بہت غلط کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید نہیں تمہارے اٹھنے کی، پر تم انہیں غلط ثابت کر دو مصطفیٰ، پلیز اٹھو۔ دیکھو بڑے پاپا بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، 2 دن سے وہ دوائی بھی نہیں لے رہے کہ ان کا بیٹا انہیں خود دوائی کھلائے گا۔ اس کی امید کا دیا کیوں بجھا رہے ہو؟ اٹھو۔ مامی، بڑی مما، مدر، ماں سب ہی رو رو کر بری حالت بنا چکی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کھا رہی۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لرزتے لب رکھ کر وہ سسک اٹھی۔ معصومہ، اچانک اسے یاد آیا۔ وہ ایک دم پرجوش سی اس کی بند آنکھیں زرد چہرے کی جانب متوجہ ہوئی۔ مصطفیٰ دیکھو معصومہ بھی آ گئی، ماموں سے لے آئے، اب تو آنکھیں کھولو، وہ تو تمہاری لاڈلی گڑیا ہے نا، وہ بھی رو رہی ہے تمہارے لیے، تو کیوں اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں؟ وہ مرجھائی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگا اگر اس نے آنکھیں نہ کھولی تو اس کا دل پھٹ جائے گا، وہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی خود ہوش و حواس گنوا دے گی۔ ہیرو اٹھو نا، آنکھیں کھولو، بتاؤ کس سے شکایت ہے؟ وہ نیچے فرش پر اپنی جاتی ہمت کے ساتھ نڈھال گرتی سسکی، تم اب سچ کے ولن ہو، تم ایک ولن ہو۔ ہیرو ایسا نہیں کرتا جیسے تم مجھے تڑپا رہے ہو۔ کس سے شکایت تھی جو ایسے منہ موڑ رہے ہو؟ میری تڑپ، میری محبت، میرا عشق، میری جنونیت تمہیں واپس نہیں لا رہی، بتاؤ نا ہیرو۔ اسے لگا وہ ہار گئی، وہ نہیں جیت سکی اسے اپنی محبت سے، اسے نہیں لا سکی اپنی دعاؤں التجاؤں سے۔ صرف تم سے شکایت ہے حیا، اتنی شدت محبت کرنے کے باوجود کبھی شدت بھرا اظہار نہیں کیا، بہت شکایت ہے تم سے۔ فرش پر بلکتی سسکتی حیا کے کانوں میں مقصور غمگین آواز پڑی کہ اس کی سست بڑھتی دھڑکن پوری رفتاری سے دھڑکنے لگی۔ مصطفیٰ، وہ خوشی سے سسک اٹھی اور ایک دم اپنی بکھری حالت زرد رنگت کے ساتھ گرتی پڑتی بیڈ کے پاس آئی، اور سامنے ہی مصطفیٰ نے بوجھل آنکھوں سے اپنی متاع جاں کو دیکھا جس کی گلابی رنگت میں زردیاں سی گھل گئی تھیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے میلے چکٹے کپڑے، متورم سرخ آنکھیں۔ آپ ٹھیک ہے مصطفیٰ؟ آپ اٹھ گئے؟ اللہ نے میری سن لی مصطفیٰ۔ اس کی تڑپ پر مصطفیٰ درد سے بمشکل مسکراتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آنا ہی تھا حیا، 1000 سال ساتھ جینا ہے مجھے تمہارے ساتھ۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے وہ کہتے کہتے واپس غنودگی میں جانے لگا۔ مما، پاپا، ماموں۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر حیا ہڑبڑاتی چیخنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کی چیخوں پر سب گھبرائے اندر چلے آئے۔ پاپا، وہ مصطفیٰ۔ اس کے اشارے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے جہاں بوجھل آنکھوں سے حیا کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ پلیز باہر چلیں۔ ڈاکٹر جلدی سے انہیں باہر نکالا اور خود دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک بار پھر اندر بند ہو گئے۔ حیا سفیان کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح رونے لگی۔ پاپا، وہ ہوش میں آ گئے۔ پاپا، انہوں نے مجھ سے بات کی۔ مما، ہمیں یقین تھا میرا بچہ۔ اب رونا بند کرو، سب ٹھیک ہے۔ حور اسے اپنے ساتھ لگاتے بولی۔ نوشین حسن کا چہرہ دمک اٹھا تھا، پری شہریار کا ہاتھ پکڑے خوشی سے خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز پھر باہر آئے اور سب بے چین سے لپک آئے ان کی طرف۔ دیکھیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے۔ اس لٹل گرل کی دعائیں اسے خطرے سے کھینچ لائیں۔ ڈاکٹر جمال کو وہ معصوم سی حیا بہت پسند آئی، اپنی بچی کی طرح لگی۔ جس طرح وہ 2 دن ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپتی گڑ گڑاتی رہی، انہیں بے حد رشک آیا مصطفیٰ پر کہ اس معصوم لڑکی کے خالص جذبے اس خوبرو نوجوان کے لیے تھے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچایا گیا تب اس کے حسین چہرے دراز قد کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ پھر جب اس کے کارڈز پر نام دیکھا مصطفیٰ الطاف ملک تو وہ حیران رہ گئے۔ ملک خاندان کو کون نہیں جانتا تھا، وہ ایک رئیس خاندان تھا اور مصطفیٰ ایک بزنس ٹائکون تھا۔ انہوں نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے اپنوں کو کال کی اور جب اس کے اپنوں کی تڑپ دیکھی، اس کے لیے دعائیں دیکھی تو یقین سا ہوا کہ واقعی وہ چاہنے لائق ہوگا، تبھی تو سب رب کے سامنے اس کی دراز زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔
ڈاکٹر کی اطلاع پر سب رب کے شکر گزار ہو گئے اور اس خوشخبری کو آئمہ بیگم اور دراب تک پہنچایا۔ حسن نے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کا صدقہ دیا اور سب نے باری باری پریئر روم میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب چلو کچھ کھا لو میری بچی، اپنی ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ کچھ گھنٹے بعد اسے روم میں شفٹ کیا جائے گا، تب تک چلو بھائی گھر پر کچھ آرام کر لو۔ شہریار حسن کو سنبھالتے بولے، نہیں شیر، جب تک میں اپنے بچے کو دیکھ نہ لوں تب تک ایک نوالا یہ آرام مجھ پر حرام ہے۔ اس کی ضد پر وہ سب پریشان ہو گئے، پر وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ چلو آرام نہ کرو، نہ ہی کچھ کھاؤ، اس کی خبر تم سے میرا بچہ ہی لے گا، صرف فریش ہو کر آؤ حسن، نوشین بھیگے لہجے میں بولی۔ ان کے کافی اصرار پر سفیان حسن کو لے کر حور کے ساتھ شہریار پیلس آئے۔ اب وہاں صرف پری اور شہریار نوشین تھے۔ شہریار نے ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں ہلکا پھلکا کھانا کھلایا کیونکہ 2 دن سے کچھ نہیں کھا رہے تھے۔ پری چور نظروں سے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ سب کا خیال رکھ رہا تھا۔ آپ ہی کچھ کھا لیں شہریار، پری کی آواز پر حیا اور نوشین نے مسکراہٹ چھپائی۔ شہریار کے غصے سے اس کی ابھی بھی جان جاتی تھی اور وہ تو ابھی پتہ نہیں اس پر کتنا غصہ تھا۔ پری کو تو سوچ کر پسینے آ رہے تھے۔ آپ خود نوالا بنا کر کھلا دے مامی، ماموں جان کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ روم میں بیٹھی تھیں۔ پری حیا کی بات پر سٹپٹا گئی، مارے خفت کہ وہ صرف نوشین اور شہریار کی موجودگی میں گھور کر ہی رہ گئی۔ حیا نے اس کی حالت پر بھرپور خوشی بھرا کہکا لگایا۔ شریر، پری اسے پھر سے مسکراتے دیکھ کر پیار بھری چپت لگائی سر پر، اور پھر شہریار کی بھوکے نہ ہونے اس طرح بھی حالت میں اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو سامنے ہی بلیک پینٹ وائٹ شرٹ میں تھکا تھکا سا موبائل میں گم تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اور خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ تھکن سے سفید رنگت، سرخ بھوری آنکھوں میں ایک نہ محسوس کرنے والا شکوہ، گھنے بھورے بال جنہیں سائڈ سائڈ پر سفیدی جھلک رہی تھی، گھنی مونچھوں تلے بھینجے انابی لب، آج بھی چوڑا مضبوط سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ صحیح معنوں میں اس کی مردانہ وجاہت پر اس کا دل آج بھی دھڑک اٹھا۔ ہر رشتے اور موڑ پر وہ اس کے ساتھ بہت پیور تھا کہ اس کا ساتھ قدم رکھتے اس کے خود پر مان ایک غرور سا ہونے لگتا تھا۔ آج بھی اسے دیکھ کر پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کا دل دھڑکتا بھول جاتا تھا۔ آج بھی لوگ یوں مڑ مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔ شروع میں تو پری کو بہت ناگوار گزرتا تھا، پر آہستہ آہستہ اس کے تمام تر جذبے اپنے لیے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ اسے بہت تنگ کرتا تھا کہ اسے 20 بچے چاہیے۔ پری تو روحانسی ہو جاتی، کتنا لڑتی جھجکتی شرماتی خفا ہوتی، پر جب پریحا کے پیدائشی پر ہوتی اس کی تکلیف کو دیکھ کر دوبارہ ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہاں کبھی کبھی موڈ میں ہوتا تو مذاق مذاق میں چڑ جاتا، پر پری جانتی تھی یہ صرف اس کا مذاق ہے۔ شہری، پری کھانا لے کر اس کے پاس آئی، پر شہریار اس پر ایک غلط نظر بھی ڈالے بغیر اٹھ کر کھانے کی توہین نہ کرنے کی وجہ سے ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتے باہر چلا گیا، بغیر پری کی نم آنکھیں دیکھ کر۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک ہے؟ شہریار کا ضبط سے سرخ چہرہ دیکھ کر نوشین نے پری کو مخاطب کیا۔ نہیں آپی، سب ٹھیک ہے، اسے نظریں چراتے منمناتے دیکھ کر نوشین مسکرا دی۔ پری تم آج بھی نہیں بدلی، وہ ہنستے ہوئے بولی تو پری صرف مسکرا دی۔ وہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوا تھا اور اب ہوا تو اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اتنے دن وہ اس سے ناراض تھی اور وہ اسے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور جب اس نے اپنے برے سلوک سے اسے ہرٹ کیا تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے منائے اسے، کیونکہ اسے پیا منانے کا ڈھنگ نہیں تھا اور اس کی وجہ سے وہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوا تھا۔ پر اب کہتے ہیں نا زبان سے نکلے لفظ تلوار سے بھی تیز ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس سے یوں ہی ناراض رہے گا؟ سوچتے اس کے چند موتی فرش پر گرے۔ یہ تو شکر تھا نوشین بیڈ پر سوئی حیا کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، تبھی اس نے احتیاط سے آنکھیں صاف کر لیں۔